واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 316 اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں تمہارے خاطر آیا ہوں، میرے قریب آؤ۔ وہ جاسوس سرنگ کے دہانے میں جا رکا۔ ناظرین، اسے سرنگ کے اندر سے آواز سنائی دی، کل آنا، چلے جاؤ، تم فانی دنیا کے انسان ہو، تمہارے وعدے بھی فانی ہیں۔ ناظرین، مہدی الحسن سرنگ کے اندر چلا گیا اور آگے ہی آگے چلتا گیا، اسے سرنگ کا دوسرا دہانہ دکھائی دیا۔ سرنگ کے اندر کی نسبت باہر تاریکی کم تھی، اس لیے سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ سرمئی سی اس روشنی میں ایک لمبوترا سایہ دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا، یہ کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی جیسا تھا۔ ناظرین، مہدی الحسن دوڑ پڑا، ٹھوکر کھا کر گرا اور اٹھ کر پھر دوڑا۔ اگلے دہانے میں جا کر اس نے آوازیں دی مگر اسے اپنی ہی پکار کی صدائے بازگشت کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ ناظرین، رونے کی آواز بھی نہ ابھری، بدرو نے بھی اسے نہ پکارا، وہ مایوس ہو کر واپس چل پڑا۔ ابھی وہ سرنگ کے وسط ہی میں تھا کہ اسے سرنگ کے سامنے والے دہانے میں روشنی دکھائی دی مگر اس روشنی میں کفن میں لپٹی ہوئی لاش نہیں تھی، روشنی بجھ گئی۔ ناظرین، مہدی الحسن سرنگ سے نکل گیا، اسے سامنے اور ذرا بائیں کو بلندی پر روشنی کا دھوکا ہوا مگر وہ کسی اور طرح کی روشنی تھی، جیسے کسی نے کھڈ میں چٹان کے پیچھے آگ جلا رکھی ہو۔ ناظرین، مہدی الحسن نے کچھ سوچا اور ادھر کو چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ وہ اس پہاڑی علاقے سے نکل گیا، اس کا اونٹ باہر بندھا تھا، وہ اونٹ پر سوار ہوا اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جس میں ڈر اور خوف نہیں بلکہ اضطراب اور ہیجان تھا۔ وہ ان دو روشنیوں کے متعلق سوچ رہا تھا، ایک وہ جس میں اسے کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر آئی تھی اور دوسری وہ جو اسے بلندی پر دکھائی دی تھی، بلندی والی روشنی آگ کی تھی۔ ناظرین، وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، رات بہت گزر گئی تھی پھر بھی اسے نیند نہ آئی، بار بار کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی کا چہرہ اس کے سامنے آتا تھا اور یہ ارادہ اسے تڑپا دیتا کہ وہ رات وہیں گزارے اور اس لڑکی کو قریب سے دیکھ کر لوٹے۔ ناظرین، عادت کے مطابق وہ صبح وقت پر اٹھا، مشین کی طرح روزمرہ کے کام کیے، علی بن سفیان کے پاس جا کر نئی ہدایات لیں جن میں ایک یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی، اسے شہر کے باہر کسی اور جگہ جانے کو کہا گیا۔ مجھے ابھی وہیں جانے دیں جہاں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے توقع ہے کہ ان پہاڑیوں میں مجھے کچھ مل جائے گا، میں 2-3 روز بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ علاقہ صاف ہے یا نہیں۔ ناظرین، علی بن سفیان اس کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، وہ کوئی عام قسم کا جاسوس نہیں تھا، اس شعبے کا عہدے دار تھا اور تجربے کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد تھا۔ ناظرین، کچھ دیر کی بحث اور غور و خوض کے بعد علی بن سفیان نے اپنے اسی علاقے میں جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، مہدی الحسن بدرو سے ملے بغیر اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس نے فرض پر اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ علی بن سفیان کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ کسی اور چکر میں اپنی ڈیوٹی بدلنے سے گریز کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ ایک تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال رہا تھا جس میں اس کی جان ضائع ہو سکتی تھی۔ ناظرین، مہدی الحسن حکیم کے پاس گیا اور اسے رات کی واردات سنائی۔ حکیم نے آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ ناظرین، تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور مہدی الحسن کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج رات پھر جاؤ، حکیم نے اسے کہا، اس پاک جہان کی مخلوق اس ناپاک دنیا کے کسی انسان کے قریب آنے سے ڈرتی ہے، تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، شاید آج بھی ذرا سی دیر نظر آ کر وہ غائب ہو جائے، تم بے صبر نہ ہو جانا،
وہ تمہیں ملنے کو بیتاب ہے، ضرور ملے گی۔ اگر اس ملاقات میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں نہ بھیجتا، تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ ناظرین، مہدی الحسن چلا گیا، اس علاقے میں گھوما پھرا، سرنگ کے اندر گیا، دوسری طرف گیا، سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر گیا۔ اسے زمین پر کپڑے کی ایک پٹی پڑی نظر آئی، اس نے اٹھا لی، یہ نصف انچ چوڑی اور کوئی نصف گز لمبی ہوگی۔ اسے وہ دیکھتا رہا اور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ پھر سرنگ میں داخل ہوا اور باہر آ گیا۔ اس نے اس بلندی کی طرف دیکھا جہاں رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا۔ ناظرین، ادھر ڈھلان تھی، وہ سرنگ سے نکل کر ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اوپر نہ جانا، جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں رات کو ملے گی۔ یہ آواز گونج بن کر بار بار سنائی دینے لگی، ہماری دنیا میں آ کر کھوج نہ لگاؤ۔ وہی آواز پھر سنائی دی۔ ناظرین، مہدی الحسن رک گیا، اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اوپر نہ گیا، حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہاں کی کوئی بدروح اسے نقصان پہنچا دے۔ وہ اس جگہ سے باہر چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، دن اسی سوچ میں گزر گیا اور وہ رات کو یہیں واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ ناظرین، سورج غروب ہونے کے بعد جب وہ اس پہاڑی خطے میں جانے لگا تو وہی بھیس بدلا جس میں وہ وہاں جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا تو اپنا لمبا خنجر ساتھ لے جاتا تھا۔ حکیم نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب بدروح سے ملنے جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے۔ گزشتہ رات وہ خنجر اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اب شام کو وہ بدروح کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اس نے گڈریوں کا بھیس بدل لیا۔ ناظرین، خنجر دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا، اس نے خنجر کو دیکھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ناظرین، ہدایات کے مطابق اسے خنجر ساتھ نہیں لے جانا تھا، لیکن اس نے گہری سوچ سے بیدار ہو کر خنجر دیوار سے اتار لیا اور اپنے کپڑوں کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا اور باہر نکل گیا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو فوراً خاموش ہو گئی۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد اوپر سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی جو ایسی بلند تو نہیں تھی لیکن ایسے سکون اور ایسی وادیوں میں جو عمودی پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ یہ آواز لڑکتے پتھر ساکن ہو جانے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی، پھر گونج بن کر فضا میں تیرنے لگی جیسے کوئی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہو۔ ناظرین، ذرا اور وقت گزرا تو مہدی الحسن کو رونے کی آوازیں سنائی دی۔ میرے سامنے آؤ، مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا، میری دنیا ناپاک ہے، میں ناپاک نہیں ہوں، تم مجھے پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ نسوانی آواز کہیں قریب سے آئی۔ ناظرین، مہدی الحسن کی آواز اور یہ نسوانی آواز یوں بار بار سنائی دینے لگی جیسے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہی ہوں۔ روشنی چمکی اور بجھ گئی جس سے مہدی الحسن کو سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں تیز قدم آگے چلا گیا اور سرنگ کے دہانے سے ذرا نیچے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے ادھر اوپر دیکھا جہاں گزشتہ رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا، وہ دھوکا آج بھی موجود تھا۔ ناظرین، سرنگ کا دہانہ ذرا بلند تھا، وہ پیٹ کے بل سرکتا اوپر چلا گیا اور وہ چند لمحوں بعد دہانے کے اندر تھا۔ وہاں سے اس نے چھپ کر ادھر اوپر دیکھا جدھر سے اسے آگ کا دھوکا نظر آیا تھا۔ اب چونکہ وہ خود بھی بلندی پر تھا اس لیے اسے وہاں آگ کی ایسی روشنی دکھائی دی جس کا شعلہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ ناظرین، اسے سرنگ کے اندر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، آگے آؤ۔ مہدی الحسن سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کو چل پڑا۔ ناظرین، اسے خیال آیا کہ حکیم نے اسے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جانا ورنہ اس لڑکی کی روح سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے پاس 1.5 فٹ لمبا خنجر تھا اور بدروح بول رہی تھی۔ وہ اور آگے چلا گیا اور سرنگ کے وسط میں پہنچ گیا۔ ناظرین، سرنگ فراخ تھی، اسے کوئی آتا محسوس
محسوس ہوا وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگا، اتنے گپ اندھیرے میں بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی۔ مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی۔ ناظرین، اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش آگے کو سرکی۔ عین اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ ناظرین، مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے لاش کو دبوچ لیا۔ لاش کی آواز سنائی دی، او بدبخت، تمہیں کس وقت مذاق سوجا ہے؟ چھوڑ دو مجھے، شکار انتظار میں کھڑا ہے۔ مہدی الحسن نے جس شخص میں جان کی بازی لگا کر اسے پکڑا تھا وہ شخص صحیح ثابت ہوا۔ ناظرین، اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدرو ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکال لے گی، اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا۔ ناظرین، کفن میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا، اونچی آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھونپ کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا، میں تمہارا دل اور کلیجہ منہ کے راستے نکال کر کھا جاؤں گی۔ عورت نے کہا، میں روح ہوں۔ مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی۔ ناظرین، سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی۔ مہدی الحسن کا ادھر جانا پرخطر تھا، میں اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ تم فریبی اور فانی دنیا کے انسان۔ عورت نے رندی ہوئی اور اثر انگیز آواز میں کہا، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ مہدی الحسن نے کہا، اب تم روحوں کی پاک دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی، تم اب میری ناپاک دنیا کی عورت ہو۔ میں عورت نہیں، اس نے کہا، میں جوان لڑکی ہوں، میں حسین لڑکی ہوں، میں اونچا نہیں بولوں گی، میری بات غور سے سن لو، میں جانتی ہوں تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو چلو میرے ساتھ۔ مہدی الحسن نے کہا، نہیں۔ لڑکی نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے، تم میرے ساتھ آئے تو فرعونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا، پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکنے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خزانہ نکال رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں، وہ سب کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے۔ لڑکی نے کہا، مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ ناظرین، مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازوؤں میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چکا تھا۔ اس لمحے سرنگ کے دہانے کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی۔ اٹھو، اس نے لڑکی کو اٹھایا اور کہا، کفن اتار دو۔ ناظرین، لڑکی نے کفن اتار دیا۔ مہدی الحسن نے کفن سے لمبی اور چوڑی پٹیاں پھاڑی، ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے، دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹخنوں کے قریب سے باندھی۔ ناظرین، تیسری پٹی اس کے منہ پر باندھ کر اسے کندھے پر ڈال لیا، خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا۔ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدرو سے ہی ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی۔ ناظرین، مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔ ناظرین، دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسے ہی پٹیوں سے باندھا جاتا تھا۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، اس لیے وہ ذرا ذرا اسی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج
آج رات بدروح کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا۔ خنجر کے باوجود بدروح آ گئی۔ ناظرین، اس نے دلیری یہ کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتے ہی وہ دہانے میں چلا گیا اور وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا، وہاں آگ کا چھپا ہوا شعلہ تھا، دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی۔ ناظرین، مہدی الحسن کو دو واقعات یاد آ گئے۔ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دیہاتیوں کو توہمات میں الجھانے اور انہیں اثر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شعلے والی مشعل جلا کر چھپا رکھی تھی، اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر براق چپکا ہوا تھا۔ دوسرے واقعے میں چمکیلی دھات کی چادر استعمال کی گئی تھی، ابرق یا دھات کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑتی تھی۔ ناظرین، مشعل اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بجھ جاتی تھی۔ یہ مشعل اور چمکیلی چادر ایسی جگہ رکھی جاتی جہاں سے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ناظرین، ان دونوں وارداتوں میں صلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نقاب ہو گیا تھا، ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے۔ ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ کے بالکل بالمقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشعل چھپی ہوئی ہے اور سرنگ کے دہانے پر اسی کی چمک پھینکی جاتی ہے۔ ناظرین، اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تعلق توڑ جاتا ہے۔ خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھرے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں، نہ روح نہ بدروح کی شکل میں۔ ناظرین، مہدی الحسن کو ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ انسان کو خدا نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ناظرین، جنات اگرچہ وجود رکھتے ہیں مگر صلیبی ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہم پر وہمیں اور توہمات طاری کر رہے ہیں۔ یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑاکا جاسوسوں یعنی کمانڈو کے جو دستے تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ انہیں توہمات سے دور رکھا گیا تھا، انہیں عملی سبق بھی دیے گئے تھے۔ صلیبیوں نے تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتارا تھا، مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا تھا، تمہارے سامنے خدا کو بھی انہوں نے زمین پر اتارا تھا، وہ بدروحوں کو بھی لائے۔ تم نے یہ فریب کاری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ فریب کاری کیسی کاریگری سے کی جا رہی تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شعبدہ بازی تھی، یہ اسلامی نظریات کو مجروح اور مسخ کرنے کی کوشش تھی جو تم نے ناکام کی۔ قرآن کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ خدا ذوالجلال نے ہمیں اپنا نور دکھا دیا ہے۔ صلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمان کے سینے میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا یہ نور بجھ جائے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور خصوصاً اپنے جان باز دستوں کے دلوں میں یہ اصول پیوست کر رکھا تھا کہ اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لوگے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ ناظرین، ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آ گئے تھے۔ اسے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا تھا، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا، اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھا۔ دشمن کے تخریب کار اسے قتل کر سکتے تھے، اسی علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے، لیکن اس کے پائے کے جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھانس کر اس پر اپنا ترسم طاری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صلیبیوں اور حشیشین کے پاس ایسے طریقے تھے جن سے وہ کسی بھی انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے اپنے
حق میں استعمال کر سکتے تھے۔ ناظرین، مہدی الحسن ان کے کام کا انسان تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اس علاقے میں کسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ مہدی الحسن کو انہوں نے گڈریے کے روپ میں بھی پہچان لیا تھا، چنانچہ اسے پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ ناظرین، مہدی الحسن لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندھے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان ایوبی کی آواز گونج رہی تھی۔ جس طرح ایک غدار پوری قوم کو ذلت اور رسوائی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ایک حریت پسند جان باز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ ناظرین، مہدی الحسن کے دل میں یہ احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اسی کے بھروسے پر سو رہی ہے۔ ناظرین، وہ جاسوسوں کی زمین دوست جنگ کا جان باز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر کا اور گھڑ سواروں کے طوفان کا اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دشمنوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مہدی الحسن مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسبان اور سلامتی کا ضامن بن گیا، مگر ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا حکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے؟ ناظرین، اس کا ذہن تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اتنا عالم، معزز اور صاحب حیثیت طبیب جس کی عزت حکام بالا بھی کرتے تھے دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے اور اس کے اپنے جو تجربے اور مشاہدے تھے ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں اور زیادہ بڑا بننے کے لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے۔ ناظرین، لڑکی سے وہ اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھانس سکتی تھی۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے کو وہ اب مسدود سمجھتا تھا۔ ناظرین، روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر 2-3 بار روشنی پھینکی تھی، مگر لڑکی کو مہدی الحسن نے سرنگ میں دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی کی وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی جو مہدی الحسن کو بدروح کا تاثر دیتی تھی۔ ان حالات میں اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے۔ سرنگ کی دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں۔ ناظرین، وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور اس کے منہ سے پٹی کھول کر کہا، کیا تم بتاؤ گی کہ میں کس طرف جاؤں جدھر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو؟ اگر تم اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ مہدی الحسن نے کہا، مجھے پھانسنے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ گے؟ میں وہ راز جان چکا ہوں، مہدی الحسن نے کہا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو۔ لڑکی نے کہا، پھر مجھے اپنا سمجھنا، ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 317 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔